حتیٰ کہ زندگی اور موت کچھ بھی ان جھوٹے خداؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو تو کیا تھامیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں تھامنے والے۔ اسی طرح پیغمبر پر تکلیفوں کا آنا، زخمی ہونا، گھوڑے سے گر کر موچ آنا، بیمار ہونا، بھوک کا ہونا، پیاس کا ہونا اور اس طرح کی دیگر ساری چیزیں، تو یہ القیوم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کہ اتنی وسیع کائنات اور لاتعداد مخلوق کو تھامنے والا، تو وہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا، اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکتا، تو وہ دوسروں کو کیا تھامے گا اور دوسروں کو کیا قائم رکھنے والا ہوگا۔ اور پھر غیر اللہ کو یہ کہنا کہ وہ مشکل کشا ہے، غیر اللہ داتا ہے، یا غیر اللہ کو دستگیر کہنا، یا جھولیاں بھرنے والا سمجھنا، یا بہاول حق بیڑا دھک کہنا، یا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری کہنا، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں تھامنے والے، اپنے آپ کو نہیں قائم رکھ سکنے والے، وہ دوسروں کا کیا خاک تھامنے والا بنے گا؟ غیر اللہ، ہاں اللہ ہی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ اڑتے ہوئے پرندوں کے متعلق فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، انہیں اللہ کے سوا، رحمان کے سوا کوئی تھام نہیں رہا ہوتا، یعنی ان کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوجا جاتا ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، کیا وہ کسی کو تھام سکتے ہیں؟ نہ وہ مرے ہوئے بزرگ میں طاقت ہے، نہ وہ مٹی اور پتھر کے بت میں طاقت ہے۔ یہ کون ہے القیوم؟ تھامنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، وہ فقط ایک اللہ ہے۔ اب بتائیے عبادت کے لائق کون ہوگا؟ صرف ایک اللہ، یہی وحدہ لا شریک ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونگ اور نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہیں یہ اسے پکڑ لیتی ہیں، اور اس کے سامنے وہ چیز بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ پرندہ ہو، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ پیغمبر ہو، نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، پیر ہو، امام ہو، جو بھی ہو، کیا کوئی نیند سے پاک ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی نیند اور اونگ آتی تھی اور نیند ان کو پکڑ لیتی تھی، جیسا کہ ایک واقعے میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو پہرے پہ لگایا، غالباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور صبح کی نماز کے لیے یہ ہوا کہ طلوع آفتاب کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھ بیدار ہوئی، آپ جاگے۔ اللہ تعالیٰ اونگ سے اور نیند دونوں سے پاک ہے۔ اگر اونگ یا نیند اللہ کو آتی تو کائنات آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ اونگ اور نیند سے کون پاک ہے؟ صرف ایک اللہ۔ نہیں تو یہ مشرک لوگ جن زندہ یا مردہ پیروں کو انہوں نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، اپنے زندہ پیر کو ایک شیشے کا گلاس پکڑا دیں اور اسے 1-2 راتیں جگا کر تجربہ کر لیں کہ آیا وہ اس چھوٹے سے گلاس کو تھامے رہ سکتا ہے، سنبھالے رہ سکتا ہے، قائم کیے رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جتنا ہی بڑا بزرگ اور پیر کیوں نہ ہو، پیغمبر، نبی، علی، ولی کیوں نہ ہو، نیند سے مجبور ہو کر، جیسے نیند تو بہت بات کی بات ہے،
ابھی اونگ کا جھٹکا پڑے گا، دڑام سے گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گر کر چورا چور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو جو ایک معمولی سا گلاس نہ سنبھال پائے، یہ گلاس بھی بڑی وزن کا ہے، ایک ریال، ایک درہم، ایک دینار غیر اللہ کے ہاتھ میں دے دیجئے اور اس دینار اور درہم کو وہ پکڑے، نیند تو بعد میں آئے گی، پہلے اونگ کے جھٹکے پر وہ درہم اور دینار کا ہلکا سا سکہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ نیند سے اور اونگ سے پاک ہے، تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اسی زبردست ذات اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ چوتھی دلیل، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبروں نے مثلا یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سکھائی، سمجھائی، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص اپنے لیے خالص مال، سونا یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدتا ہے۔ ایک بندہ ایک غلام خرید کرتا ہے اور غلام سے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ ہے میرا کام اور اس میں کام کرو اور آمدنی مجھے دیا کرو، یہاں خدمت بھی کرنی ہے، کام بھی کرنی ہے اور جو تمہاری آمدنی ہوگی وہ بھی مجھے دینی ہوگی۔ یعنی جو غلام ہے وہ اپنے مالک کو آمدنی دینے کا پابند ہوگا۔ اب یہ غلام کیا کرتا ہے؟ سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو آمدنی مالک کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو فرمایا تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ ترمذی حدیث نمبر 2863۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے یہ مثال ہمارے سامنے بیان کی کہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ میں کہتا ہوں آج مالک اور غلام والا معاملہ تو نہیں ہے نا، آج آپ کے پاس بکری بھی ہے، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے۔ میری گائے، میں اسے روزانہ چارہ ڈالتا ہوں اور اسے چارہ، گھاس پھوس کے علاوہ اور راشن کھلاتا ہوں، کس طمع اور کس امید پر کہ میری بھینس اور میری گائے نے مجھے رات میں اور دن میں 2 مرتبہ دودھ دینا ہے۔ اب میری بکری کھائے میرے پاس، میری گائے بھینس کھائے میرے پاس، دودھ دے پڑوسی کو جا کر، کیا میں یہ گوارا کروں گا؟ یا یہ کہ گجر لوگوں سے پوچھ لیجئے، آپ نے بھینس کو دن میں رات میں کھلایا، گائے کو دن رات میں کھلایا، اور جب دودھ دوہنے کے لیے بیٹھے وہ گائے جو ہے، وہ بھینس جو ہے وہ پاؤں مارنے لگ جائے اور کہے میں دودھ نہیں دوں گی، گجر والا، بھینسوں والا، گایوں والا کیا کرتا ہے؟ یہ کبھی گجروں کے پاس جا کر دیکھنا، یا تو وہ ڈنڈا لے کر اس گائے کی مرمت کرتا ہے یا 1 cc آدھا cc انجیکشن بھر کر اس گائے کی گردن میں لگاتا ہے۔ گائے کو چاروں نچار دودھ دینا ہی دینا پڑتا ہے۔ تو جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا غلام میرے پیسوں سے خریدا ہوا اور آمدنی اپنی جا کر دے کسی اور کو، ہم اللہ کے لیے کیسے پسند کرنے لگ جائیں کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ داتا، وہ دستگیر، یہ کل کائنات اس کی ملکیت، اور ہم عبادت کریں غیر اللہ کی۔ ارے مشرک، تجھے کچھ شرم ہے؟ تیرے اندر کچھ حیا ہے؟ تیرے اندر کچھ انصاف ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کائنات کا سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، کائنات کا سب سے بڑا آتنکواد، دہشت گرد وہ مشرک ہے، کائنات کا سب سے بڑا بے انصاف اور بے حیا وہ مشرک ہے۔ کھاتا کس کا ہے؟ پیتا کس کا ہے؟ پہنتا کس کا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اس منی کے ناپسندیدہ قطرے سے تجھے کس نے بنایا؟ تیری ماں کے پیٹ میں ظالم تجھے رزق کس نے دیا؟ تیرے پیدا ہونے کے بعد تیری خوراک کا بندوبست تیری ماں کے سینے میں کس نے کیا؟ اور تو جا کر سجدے کرے رام اور سیتا کی مورتیوں کو، تو جا کر سجدے کرے اجمیری اور پاک پتن کی قبروں کو،
کیا مشرک سے بڑا بھی کوئی ظالم اور بے حیا ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا سفارش تو ہوگی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے نبی سفارش کے لیے جائیں گے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور جو اللہ اس وقت آپ کو سکھائے گا وہ حمد اور تعریف بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک مقررہ حد تک جو ہے وہ سفارش کی اجازت دے گا، ایک حد مقرر کر کے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ بخاری 7410 اور ابو داود میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن میں جبریل اور فرشتے اور ملائکہ کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر فقیر لات منات وغیرہ، یہ پاک پتن، یہ فلاں پتن، یہ اجمیری، یہ حجویری اور جناب یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ زبردستی منوا لیں گے، جیسا کہ اہل شرک البریلویہ نے کہا عبد القادر جہنم کے کنارے بیٹھ کر اپنے مریدوں کو جہنم میں جانے سے چھڑوا کے جنت بھیجے گا۔ یہ جھوٹ ہے، وہاں تو ملائکہ اور پیغمبروں کا پر نہیں چلے گا، ان کی زبان نہیں ہلے گی، تو اور کون ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ زبردستی منوا لے گا یا اللہ اس کی محبت یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سفارش کرے گا یا اجازت دے گا یا وہ سفارش کرے گا، غیر اللہ، خالص جاہلانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کسی کے سامنے مجبور ہے، نہ کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے۔ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں۔ غیب کا جاننے والا ایک اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ ہاں اپنے پیغمبروں میں سے منتخب رسولوں کو غیب پر اللہ اطلاع دے دیتا ہے، یہ اور بات ہے۔ علم غیب اور عالم الغیب کا ہونا اور بات، اور غیب پر مطلع ہو جانا، اطلاع پا لینا، اللہ کا اطلاع کر دینا، ظاہر کر دینا، یہ اور بات ہے، جیسا کہ غیب کے تعلق سے جوابات میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح ساتویں دلیل، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ خود جتنا ظاہر کر دے اطلاع دے دے، جیسا کہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے۔ آٹھویں دلیل، واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کرسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ گھیر لیا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ کرسی ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس پر نشست رکھی جائے، جس پر بیٹھا جائے، اور سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان، مگر ہم اس کی کیفیت سے لا علم ہے، نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، اور یہ کیفیت ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تعویل اور تعریف کرنے کی کوشش کی، تو یہ اہل سنت
کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے تعلق سے، عرش اور کرسی کے تعلق سے وہ جیسے ہیں ان کو اسی طرح ماننا ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت اور بعض نے اس سے مراد علم لیا، عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں نہ کوئی عرش ہے نہ کرسی ہے، بلکہ مراد اللہ کی سلطنت اور حکومت ہے۔ تو سلطنت کے لیے اللہ سلطنت اور حکومت کے ورڈ ہی یوز کرتا، تو کرسی کہا تو کرسی کرسی ہے، کرسی کا یہ معنی کرسی ہی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب کرسی سے کرسی کی مشابہت لازم آتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کیسے ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے علیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، اور انہوں نے اسے ایک بہت علیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب اللہ بھی علیم ہے تو یہاں بھی علیم ہے، اس سے اللہ کے علیم کا نہ انکار ہوتا ہے نہ مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اپنی شان مطابق، اور اسی طرح دیگر چیزیں اللہ کی صفات اللہ کی شان کے مطابق ہیں، اور وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ وہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں، بس جیسے ہیں اسی طرح ماننا ہے۔ نویں دلیل وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ رب العالمین کو نہیں تکاتی ان دونوں کی حفاظت۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ کسی چیز کا بھاری ہو جانا، بوجھل ہو جانا، مشقت میں ڈال دینا، مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ نے حفاظت کرنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین کی حفاظت، آسمانوں زمین کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں۔ اور اسی طرح 10ویں اور 11ویں دلیل کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس آیت کے شروع میں اللہ نے اس آیت کو اللہ سے شروع کیا۔ اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام تمام صفات کا جامع ہے، مخلوق میں سے کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا۔ تمام مذاہب میں موجود مذکورہ خداؤں کی تثنیہ اور جمع ہو سکتی ہے، دیویوں، دیوتاؤں، گاڈز، مگر اللہ یہ لفظ واحد کا واحد ہی رہے گا، نہ اس کی جمع بنتی ہے نہ اس کی تثنیہ۔ یہ بھی اللہ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔